جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے صبح بخیر اینڈ خوش آمدید. بات کریں گے کراچی کی. کراچی جہاں کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے. ابھی تک کسی کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ, پھر آفیشلز کہتے ہیں کہ 3 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے. پھر سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی جو ہے مرکز ہے کراچی, سب سے زیادہ ریونیو یہ دیتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس کے اگر یہ بڑا شہر ہے تو بڑے بڑے مسائل بھی ہیں. اور بڑے مسائل کس طرح ہیں کہ بھئی یہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہے, پانی, بجلی, گیس, اور سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی کی عوام فیس کرتی ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب ٹرانسپورٹ کا ذکر آتا ہے تو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہم نے پڑھی جس میں کہا گیا 2019 کی وہ رپورٹ تھی جس میں کہا گیا کہ کراچی میں جو اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ 15,000 بسز کی ضرورت ہے, لیکن 400 کے قریب جو ہے اس وقت بسز جو ہیں اس وقت روڈ پہ چل رہی ہیں. وہ بھی ابھی ہم نے جب دیکھا کہ الیکٹرانک وہیکلز آئیں تو تھوڑا بہت کمیوٹ کا مسئلہ لوگوں کا حل ہوا, مگر پھر سوال یہ آتا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو پہلے سے چل رہی ہیں ان کی حالت اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس طرح کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کو اگر سائٹ پہ رکھ دیا جائے تو اچھی بات ہے, ان کو سڑکوں پہ نہ لانے دیا جائے کہ اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر ہمارے کراچی کی جو پبلک ہے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ موٹر سائیکل رکشاؤں نے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے 15 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں, موٹر سائیکل والوں نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو کہ بائک یا سروس آپ اس کو جانتے ہیں. پھر جناب ہم بات کر لیں اگر یہ کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ تقریباً کراچی میں جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ 92 لاکھ 92 لیکس ہیں. وہ 92 لیکس جو گاڑیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ عوام کی تو 10% ہے اس کے اندر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں وزیروں منشیروں کی ہیں جو کہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا آپ حال دیکھیں کہ کس طرح جو ہے پبلک سفر کر رہی ہے. اور وہ بھی جو بسیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر بھی بیٹھا جائے, اس کے اوپر چھتوں پہ سوار ہو کے روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لاکھوں افراد جو ہے وہ کمیوٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحسین عابدی صاحبہ, ترجمان سندھ حکومت ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے ملتے ہیں. صبح بخیر کہتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں. السلام علیکم تحسین صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تحسین صاحبہ یہیں سے بات اسٹارٹ کر لیتے ہیں. صبح صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, میں جب آتی ہوں تو میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو دیکھتی ہوں اس طرح سے سفر کرتے ہوئے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ یقین مانیں. لیکن جب ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی اور اس میں یہ پتہ چلا کہ 15,000 بسیں جو ہیں جن ریکوائرمنٹس ہیں لیکن 400 بسیں چل رہی ہیں, تو پھر تو صاف سمجھ آتا ہے کہ کس طرح بوجھ اٹھائیں گی پھر یہ 400 بسیں جو ہیں عوام کا. کیا کہیں گی اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماہنور, چیلنجز بہت ہیں. میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی آپ جی کو کہ بالکل. جب کراچی بنا تھا تو یہ شہر کا جو انفراسٹرکچر بنا تھا وہ 80 لاکھ کی آبادی کے لیے بنا تھا. اس وقت آبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے. تو یقیناً چیلنجز ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی بڑے آئیڈیل سچویشن ہے. بہت چیلنجز ہیں, ہم کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اگین جب اتنی بڑی آبادی ہوتی ہے اور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اگر آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, ایون کہ نیو یارک جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے امریکہ. میں ریسنٹلی نیو یارک بھی گئی تھی, وہاں پہ بھی آپ یقین کریں کراچی سے کہیں زیادہ مسائل ہیں. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ کہ جی وہاں ہے تو یہاں پہ بھی ہے, لیکن جب اتنی بڑی آبادی کا کوئی جی شہر ہوتا ہے تو حکومتوں کے لیے چلانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن بینگ اے سندھ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو, میں آپ کو یہی بات کہوں گی کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ پچھلے دور حکومت میں دیکھیں کہ جس طرح کراچی 30-35 سال کچھ مخصوص جماعتوں کے پاس رہا, اس وقت کراچی کا کیا حال تھا آپ کو خود پتہ ہے کہ جو ہڑتالیں ہوتی تھیں, جتنی بری بند لاشیں, یہ ڈفرینٹ روڈوں پہ لوگوں کو جس طرح مارا جاتا تھا, وہ جی صبح نکلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اب اگر آپ حالات دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بگڑی آئی ہے. اب یقیناً اوور نائٹ 35 سال کا جو بگاڑ ہے وہ اوور نائٹ تو چینج نہیں ہو سکتا نا, کہ میرے کل تو ہوگا نہیں. یقیناً اٹ ول ٹیک ٹائم, اور ہم وی آر ورکنگ آن اٹ, اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیئر فیوچر کراچی کے حالات میں مزید بہتری آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کے جتنے بھی لوگ کراچی کا جو سو کال درد رکھتے ہیں, کچھ ایسی جماعتیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کرٹیسائز کر کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا اٹس بالکل بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو بالکل کرس دی ڈارکنیس. بالکل. اندھیرے میں جب بھی روشنی ہوگی تحسین جب آپ صاحبہ نئے کام آپ کریں گے. بالکل صحیح بات کر رہی جی ہیں کہ ہمیشہ جو ہے یہی نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی کیا کیا حکومت نے اور کیا کرنے جا رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی آپ سے یہ جانیں گے کہ آپ کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی اس وقت جو ہے کراچی میں مانی جاتی ہے, اور خاص طور سے سندھ کی عوام آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کی پارٹی کو.
آگے کیا پلانز ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بسیز تو لے کر آئے، الیکٹرانک وہیکلز آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریکوائرمنٹس تو پوری نہیں کر رہی اور ہر روٹ پہ بھی نہیں ہے یہ۔ دیکھیے ہم آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں جب اسٹارٹ لیا تھا اس طرح کا ماس ٹرانزٹ پلان جو ہم نے بنایا، جی اس میں ریڈ لائن ہے، بلو لائن ہے، گرین لائن ہے، اورنج لائن ہے، اس پہ جب کام ہو رہا ہے تو یقیناً ہم اس کی جو شپمنٹ ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہی تمام کام کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی اب سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی بھی جی جگہ کی ہو، وہ یقیناً اس کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ ٹیکسز پہ ہی چلتے ہیں نا۔ اس وقت جو پورے ملک کی صورتحال ہے، آپ نے بھی ابھی انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے جی دیتا ہے نیشنل اکانومی میں، لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی جتنا پریشر ہے، جس طرح ہمارے اوپر مسلسل جو ٹیکسز لگ رہے ہیں، آپ دیکھیں عوام پہ جو بوجھ ہے، اس پہ بھی سنگھ گورنمنٹ نے ہمیشہ، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے کہ جی ہم ہر وہ پالیسی لائیں گے، ہم اس فیڈرل کی ہر اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے جس میں ہم اپنے عوام کو ریلیف دے جی سکیں۔ تو ہم تو ہیں پیورلی، ہمارا تو نام ہی پاکستان پیپلز پارٹی، ہم تو ہیں لوگوں کی پارٹی، ہمارا تو ایک سلوگن ہی روٹی کپڑا مکان کا، تو ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں کہ جی حالات میں بہتری آئے۔ ہم اب یہ ٹرانسپورٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں، میں اگین کہوں گی اتنا بڑا آبادی کا شہر ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی اس سندھ کا ہی حصہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک کتنے خرچوں میں ڈوبا ہے، ہم جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں نیشنل اکانومی میں، ہمیں اس کا پے بیک 5% بھی نہیں ملتا۔ ابھی بہت ڈیٹیل میں چلی جائے گی کہ جی این ایف سی میں ہمیں کتنا مل رہا ہے، ہمیں کتنے فنڈس ایلوکیٹ ہونے چاہیے، کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں ہمارے اسپیشلی کراچی کے کہ جو فیڈرل، جو سندھ گورنمنٹ کا پارٹ تھا، ہم جیسے میں K4 کی ایگزامپل آپ کو دے دوں گی جی کہ جو سندھ گورنمنٹ کا پارٹ تھا، ہم وہ پورا پارٹ، ہم اپنی اس کی آگمنٹیشن ہے، فنڈنگ ہے، تمام چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ جو 2007 سے اب تک رکا ہوا ہے وہ فیڈرل کی فنڈنگ کی وجہ سے رکا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ فیڈرل ہو، پروویشنل ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، یا ڈفرینٹ پارٹیز ہوں، جتنے پارلیمنٹیرین پارٹیز ہیں، تمام لوگوں کو مل کے جو ہے، ہم سب کا شہر ہے نا، آپ سے بلیمنگ گیم سے مسئلے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، ہم جی سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے ایگزیکٹلی اور یقیناً پھر بہتری آئے گی۔ جی جی تحسین صاحبہ، اس وقت جو آپ کی عوام ہے نا، خاص طور سے کراچی کی عوام، وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو پتہ ہے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ پھر ہم ایک وقت میں ہم جس طرح آپ 35 سال پہلے کی جب آپ بات کرتی ہیں تو ہم نے تو دیکھا کہ سرکولر ریلوے تھا جس کے تھرو جو ہے لوگ سفر کرتے تھے، اور اب اس طرح پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی زیادہ۔ تو لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ 400 بسیز تو آ چکی ہیں، اور ابھی مزید کیا پلان ہے؟ آپ نے پھر ذکر کیا اورنج لائن، گرین لائن، یہ تمام لائنز کا میں پچھلے کوئی 5 سے 6 سال ہو گئے، روڈز کی جو حالت ہے وہ اتنی تباہ ہو گیا، انفراسٹرکچر، وہ لائنز ابھی تک جو ہے ان کو ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم تو پنجاب کی طرف دیکھتے تو ہر طرف ہی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر لائن جو ہے ہر تھوڑے دن کے بعد مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور افتتاح کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہاں پہ عوام جو ہے بہت نا امید سی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی امید دیجیے عوام کو، کیا امید دلائیں گی، کیا آگے آپ کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں، خاص طور سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ نے مریم نواز کی بات کی، وہ مجھے لگتا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ پنجاب جو ہے پورا وہ صرف لاہور ہے۔ دیٹس ناٹ ٹرو۔ آپ دوسرے، کیونکہ میں نے بھی بائی روڈ ٹریول کیا ہے، ہم ایک لانگ مارچ تھا چیئرمین صاحب کا، ہم بائی روڈ گئے تھے، تو ہم نے لاہور سے نکل کے جو ہمیں پکچر نظر آئی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی، وہ لاہور جیسی نہیں تھی، لیکن جی ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یقیناً، آپ دیکھیں صفا کا جو بجٹ ہے ہمارا 24-25 کا، جی اس میں 650 ارب روپے صرف ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے۔ یہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر کے لیے اتنا بڑا بجٹ نہیں رکھا گیا جو کہ صرف کراچی کے لیے رکھا گیا۔ آپ نے روڈز کی ڈگنگ کی بات کی، دیکھیے جب لائنس بنے گی، اسپیشلی بہت زیادہ کریٹیسائز ہوتا ہے یونیورسٹی روڈ، جی آپ نے بھی سنا ہوگا بالکل بالکل، اتنے یونیورسٹی سالوں روڈ سے کا۔ ہم کمیوٹ کر رہے ہیں اسی سائڈ سے ہی۔ جی ایگزیکٹلی، تو یونیورسٹی روڈ کا دیکھیں جو کام رکا ہوا ہے وہاں پہ، K4 کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کی جو ہے وہ لائنس وہاں پہ بچھنی ہے۔ ابھی اگر بنا بھی دیتے، سپوز کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بہت ہم نے کرٹیسائز ہو رہے ہیں، فوراً بنا دیتے، دسمبر میں ہمیں پھر اس کی کھدائی کرنی پڑے گی، تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پینفل ہوگا لوگوں کے لیے، وہ زیادہ لوگوں کو پریشان کرے گا کہ جی ابھی آپ نے ٹھیک کیا، 4 مہینے بعد، اور پھر برڈن بھی آئے گا سندھ گورنمنٹ پہ، کیونکہ فنڈس کی تو ویسے ہی کمی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل سے ہمیں ہمارا پارٹ نہیں ملتا، جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر کے دے رہے ہیں اس کا پے بیک ہمیں 5% نہیں مل رہا ہے۔ تو یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے اٹ نیڈس منی۔ آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جی جی پیسہ آلریڈی ہمارے پاس کم ہے۔ بسیز کی آپ نے بات کی، دیکھیں مسلسل ابھی بھی بہت سارے کانٹریکٹ ہیں، ہمارے سینئر جو منسٹر ہیں شرجیل امان مومن صاحب، اور جو منسٹر انرجی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ناصر حسین شاہ صاحب، وہ پچھلے دنوں بھی چائنا گئے ہیں اور بڑے ایم یو سائن کر کے آئے ہیں۔ مزید ہماری اس طرف بہتری ہو رہی ہے، مزید بسیز آئیں گی، لیکن محمود اس کی کاسٹ بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ کراچی میں آپ دیکھیں جو بسیز آئی ہیں، جی اسپیشلی میں پنک بس کی بات کروں گی، آپ کو پورے پاکستان میں
جو ہے اس طرح کی جو اسپیسیفک ہو فار فیمیل کو آپ کو خود پتہ ہے نہیں، یہ تو harassment بہت کے اچھا public انیشیٹو transport میں تھا کتنے بس ہے. تحسین میں یہ صاحبہ. کہتی ہوں جو اچھی انیشیٹوز پہ اپریشیٹ بالکل، کرنا میں تو ضرور بہت چاہیے. اپریشیٹ کرتی ہوں اس کو. میں نے خود اس پہ کمیوٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا. مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا کہ باقاعدہ جو ہے صحیح انتظامات اور خواتین کے لیے فکس کرنا. اور اس وقت جو پیک آورز ہوتے ہیں نا، ذرا میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی. ابھی آپ نے خود بھی بات کی یونیورسٹی روڈ کی، پھر اور بھی جہاں پہ کام ہو رہے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کے بہت برا حال ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ جس وقت پیک آورز ہوتے ہیں تو اس وقت ٹریفک کے حادثات اسی لیے بڑھ جاتے ہیں. 7 ماہ میں 536 افراد جو ہیں وہ ان حادثات میں ہلاک ہوئے. اور ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جو تھے بہن بھائی وہ جہاں بحق ہوئے ہیں. تو ایسے اس صورتحال میں عوام کی نظر جو ہوتی ہے وہ حکومت پہ ہوتی ہے. قانون کے نفاذ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم نے جب یہ حادثات بہت زیادہ پیک پہ تھے، یہ 2025 جنوری فیبرری کی بات جی ہے. جی اس وقت بہت زیادہ آپ کو روز زیادہ مطلب بہت انفارچونیٹ حادثات تھے. میں بہت ساری فیملی سے خود بھی جا کے ملی ہوں جی جو ان حادثات کا شکار ہوئی ہیں. تو وہ ایک جان کا نقصان بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بے ہمارے شک. تو پیج در پیج جس طرح نقصانات ہوئے ہیں. جی تو اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے جو کمیٹیز بنائی، جس طرح جو لاس تو بنے ہوئے تھے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، جس طرح ہم نے پولیس کو بھی آن بورڈ لیا، ہم نے ٹریفک پولیس کو، جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے کیا. بہت سارے درجنوں ڈرائیورس گرفتار کیے، ہزاروں گاڑیوں کو ضبط کیا گیا. پھر ابھی جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ کی میں جو ہے ہم جو ہر گاڑی میں بار کوڈ وغیرہ لگانے کی بات کر رہے ہیں، کیمراز فٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اسی جی لیے کن حادثات میں کمی آئے مہنور اگر آپ جنوری کے فگرز اٹھا کے دیکھیں، جنوری فیبرری مارچ کے، اور آپ کمپیئر کریں آپ کے فگر سے، تو بہت زیادہ فرق آیا ہے. لیکن اگین میں وہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے اس میں ہم تو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو. بالکل ظاہر سی بات بالکل. ہے بیگ گورنمنٹ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس طرح کے حادثات ہونا، آپ دیکھیں ٹریفک کی ہم نے جو ہے کچھ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس کی ٹائمنگز ہم نے بڑھا دی ہیں، جیسے رات 11 سے صبح 6 بجے تک ہے. لیکن کچھ ایسی ایجنسیز ہیں، کچھ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ جی ان کو 24/7 جو ہے وہ آپ اجازت دیں کہ وہ روڈس میں رہیں. جیسے اس میں واٹر ٹینکرز ہیں، اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں، کیونکہ ان کو جو سارا وہ ویسٹیج ہے وہ ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. تو اس ٹھیک ہے. طرح کی جو زیادہ تر ہم اس طرح کی چیزوں کو جب کورٹ سے آرڈر آ جائے تو وی آر باؤنڈ کہ ہم نہیں کر سکتے پھر ان کو. بالکل لیکن ٹھیک. اگین یہ کہ اس طرح کے حادثات میں کمی آئی ہے اور مزید انشاءاللہ آئے گی کہ بہت انفارچونیٹ حادثہ ہوا ہے. لیکن اس جی کو آپ دیکھیں بہت کہ شکریہ اگر جو تحسین صاحبہ. آپ نے بہت اچھے سے جسٹیفائی بھی کیا اور آپ نے ہماری عوام کو یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے آپ لوگ کام کریں. اللہ کرے عوام تو ہمیشہ پر امید ہی رہتی ہو. اور اسی امید کے ساتھ میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ اور بھی بہت ساری امیدیں ہمیں رکھنی چاہیے اور اچھی بات ہی سوچنی چاہیے. کیونکہ یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ چلیں کچھ نہ صحیح تھوڑا صحیح آٹے میں نمک کے برابر جو ہے چاہے بسیز ہیں لیکن ہیں تو صحیح، اس پہ ہم کمیوٹ کر تو پا رہے ہیں. لیکن ہمیں خود بھی خیال رکھنا ہے کہ ان بسوں کو جو ہے خراب ہونے سے بچائے ہوئے خود ہم بھی تھوڑا سا جو ہے نا بے-احتیاطی کرتے ہیں. اور جس کے بعد ہم پھر بعد میں خود ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی کمپلیننگ موڈ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کمپلین ہمیں نہیں کرنی ہے اور ہمیں خود بھی انیشیٹو لینے چاہیے اس سلسلے میں. خاص طور سے یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ رہنا چاہیے. اگر ہم سڑک پہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل لے کے آئیں تو یہ ضرور احتیاط کریں کہ اس سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ ہمارا گزرنا وہاں سے فائدہ مندی ہو. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.